فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے آج ہماری خوش نصیبی ہے ہم ایک ریاست جموں کشمیر کے ایک تاریخی گاؤں میں اور خوبصورت بستی میں، جس کو اوجان ٹنڈ کوٹ کے نام سے اور کرڈ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ تمام ان بستیوں کا مرکز اور بیچ کی جگہ ہے جہاں بڑے بڑے سیاسی اور سماجی لوگ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء کی آمد رفت رہی ہے، بزرگان دین کی بھی آمد و رفت رہی ہے۔ حضرت میاں نظام الدین لاروی جو خلیفہ تھے عبد جی لاروی کے، اور عبد جی لاروی جو خلیفہ تھے میاں نظام الدین کیانوی کے، اور میاں نظام الدین جو ہیں کیانوی کے جو پیر و مرشد تھے وہ حاجی امداد اللہ تھے، اور حاجی امداد اللہ کے جو پیر و مرشد تھے میاں جی نور محمد جنجانوی تھے، اور میاں جی نور محمد جنجانوی کے پیر و مرشد جو تھے وہ مولانا حبیب اللہ پھلتی تھے۔ یہ پھلت وہ سرزمین ہے جس میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد الرحیم اور شاہ ولی اللہ، شاہ اسحاق اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا خاندان ہے، لوگ کہتے ہیں لار کا خاندان، میں کہتا ہوں یہ پیچھے سے ایک نسبت ہے، جو نسبت جا کر حضور کے صحابہ سے ملتی ہے۔ دیکھیں گے آپ لار خاندان کے جو پہلے بزرگ تھے وہ سید کا بڑا احترام کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، اور وہ علماء دیوبند کے بڑے مداح تھے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ ان بستیوں میں میاں نظام الدین لاروی بھی آتے تھے، بڑے بڑے اکابر آتے تھے، مولانا عثمان ترالوی آتے تھے، مولانا انور شاہ صاحب سوکڑ والے آتے تھے، مولانا مہر الدین قمر آتے تھے، مولانا اسماعیل زبی آتے تھے، اور مفتی عبد الغنی ازہری صاحب ماشاءاللہ جو مرشد ہیں پورے ملک کے اور بیرونی ممالک میں بھی جو پہچانے جاتے ہیں، وہ بھی اس بستی میں آئے ہیں۔ آج اس بستی میں علماء ہیں ماشاءاللہ، پرنسپل ہیں، ڈاکٹر ہیں اور حفاظ ہیں۔ آج یہاں قریب میں دارالفلاح ادارہ جو ہمارے عزیزم مولانا محمد حسین قاسمی نے کھولا، فلاح دارین اس ادارے کا نام ہے، اس کا سالانہ اجلاس تھا جس میں 2 بچے حافظ کلام اللہ ہوئے ہیں۔ اللہ تیرا شکر کہ ان بستیوں میں قرآن پاک کے حافظ پیدا ہونے لگے ہیں۔ ایک بچی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، 2 بچوں نے کیا ہے، اب ارد گرد میں بہت سارے مکاتب اور مدارس کھل گئے ہیں۔ یہی مسلمانوں کی جان ہے، یہی مسلمانوں کی پہچان ہے، یہی ایمان والوں کی نشان ہے، پہچان ہے
آج ہم حضرت مولانا محمد امین صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو عرصہ دراز سے دارالعلوم دیوبند میں 1987 میں فراغت کے بعد راجوری میں آج تک بہت ساری مساجد میں خطیب رہے ہیں. راجوری کے اندر ایک میرا مسجد ہے، اس میں خطیب رہے ہیں، اور جرالی پل کے پاس ایک بڑی مسجد ہے ریاض العلوم کے نام سے، اس کے خطیب رہے ہیں، اور گورنمنٹ ملازم بھی ہیں، ان قریب ریٹائر ہونے والے ہیں. ان کا بچہ ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں فارغ ہونے کے قریب ہے، باصلاحیت بچہ ہے. ایسے خوش نصیب اور متبرک گھر پہ ہم بیٹھے ہیں، اور سامنے یہ اوپر شکر مرگ، کھاری مرگ اور چھمرا، اور کیا کہتے ہیں سامنے آگے کٹے مار منگوٹا لون بگلا، یہ پورا ایریا دکھ رہا ہے. یہ جنت کا ایریا ہے. بارشیں گرجن ہے، بارش برف پڑی ہے پہاڑیوں پر. یہ لشکتے ہوئے وادی درحال کے مکان ہیں، جس وادی درحال میں میاں نظام الدین اور بابا جی صاحب لاروی کے اور میاں نظام الدین کے عاشق لوگ رہتے ہیں، جو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے. اللہ ان بستیوں میں توحید کو زندہ رکھے، بدعات کو ختم فرمائے، رسم و رواج کو ختم فرمائے، اور علماء حق کو اللہ غلبہ عطا فرمائے، اور قرآن کی اس آیت کا مصداق ان بچیوں کو خدا بنائے. قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آئے گا باطل ان بستیوں سے بھاگ جائے گا. پڑھو لا الہ الا اللہ.